اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ایک شخص ہر سال حج کے لیے بیت اللہ کو جاتا تھا اور حج کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ سال بھر کے بعد خدمت میں حاضر ہوتا، اس لیے اپنے ہمراہ شہر کے تحفے ضرور لاتا اور خدمت امام علیہ السلام میں پیش کر دیتا، اور کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، لہٰذا آپ اس کا ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ ایک روز اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک، میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر سال جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے تحفے ضرور لے کر جاتے ہیں، مگر کبھی بھی ان تحفوں کے عوض کچھ واپس نہیں لاتے۔ آخر وہ ہے کون جو آپ کا تحفہ تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے کبھی بھی کچھ نہیں دیتے؟ جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے، کہنے لگا، اے عورت، تو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکالے۔ اس وقت جو کچھ تو نے کہا سب ان حضرت علیہ السلام کو خبر ہو گئی ہوگی۔ تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہوگا، لہٰذا توبہ کرو۔ اور دوسرے سال اسی طرح جب زمانہ حج کا وقت آیا تو یہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور حج کرنے کے بعد حسب دستور قدیم اپنے شہر کے تحفے لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا۔ وہ یوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نوش فرما رہے تھے۔ فرمایا، بھائی بہت اچھے وقت پر آئے ہو، تو شرکت طعام ہو جاؤ۔ یہ خوش قسمت تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ہی کھانے میں مشغول ہو گیا، اور جب خوب سیر ہو گیا تو خادم تشت و آفتابہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی، آقا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا، تیرے ہاتھ دھلواؤں گا۔ عرض کی کہ حضرت کیا آپ میرے ہاتھ دھلائیں گے؟ میری کیا مجال کہ میں اپنے ہاتھ آپ سے دھلواؤں۔ فرمایا کہ میں اس وقت مہمان کی خدمت کر رہا ہوں، تم میرے مہمان ہو، اس وجہ سے میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کا غلام اور آپ میرے آقا ہیں، غلام کی کیا مجال کہ اپنے آقا سے ہاتھ دھلوائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے مہمان ہو اس وقت، اور کیا حرج ہے کہ میں اپنے مہمان کے ہاتھ دھلاؤں؟ سبحان اللہ، کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلایا اور ہاتھ بھی دھلانے کے لیے خود تیار ہو گئے۔ اس لیے یہ مہمان ہے، مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا، غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ دھلوائیں، بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تیری خوشی، مگر اے بھائی یہ سمجھ لے، اگر اس وقت تو نے میری محبت سے ہاتھ دھلائے تو حکم خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا جو تو نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے۔ جب ایک شست پانی بھر گیا تو فرمایا، بھائی ذرا ٹھہر جاؤ اور پانی کو روک لو۔ تو اس نے پانی ڈالنا روکا اور فرمایا کہ دیکھ اس شست میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ جناب اس کے اندر پانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ زمرد سبز ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا
تو حضرت کے ہاتھوں کا دھونا زمرد سبز بن چکا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پانی ڈالو، اور ہاتھ دھونے شروع کیے، اور جب آدھے سے زیادہ پانی بھر گیا تو پوچھا کہ دیکھ اب اس تشت میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ عرض کیا وہی پانی ہے۔ فرمایا غور سے دیکھ تو وہ پانی یاقوت سرخ ہیں۔ جوں ہی اس نے غور سے دیکھا تو وہ پانی یاقوت سرخ بن چکا تھا۔ آپ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پانی ڈالو۔ اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا، اور جب تمام تشت بھر گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مولا وہی پانی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سفید موتی ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب امام پاک نے فرمایا اے بھائی، یہ جواہرات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دے، اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر غائب کیا تھا، اور یہ عوض ان تحفوں کا ہے جو تو نے میرے لیے لاتا رہا۔ مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر زمانہ ہم سے مواقف ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے۔ اب رہی بات کہ حضرت نے ہر مرتبہ ان کے تحفوں کا موازنہ کیوں نہ کیا، کیوں نہ دیا، شاید یہی وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانوں میں بھی اتنا خزانہ نہ ہوگا۔ ہر مرتبہ تھوڑی تھوڑی اوز کرنے سے بہتر ہے۔ اس سخاوت میں دادا کی شان دکھائی دی، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف جب لوگوں نے کی کہ وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازہ پر اتنا کیوں نہ دیا کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ یہاں پوتے نے یعنی حضرت امام زین العابدین نے وہی کرامات دکھائی دی، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ یہ مومن تمام جواہرات لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنے مکان پر پہنچا، اور وہ جواہرات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دیے، اور کہا کہ میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام میں وقت ہیں جو تو کہہ رہی ہے، ان کو سب معلوم ہوگا، لہٰذا وہی ہوا، ان کو خبر ہو گئی۔ زوجہ یہ جواہرات دیکھ کر حیران رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جواہرات کبھی بھی اس کی نظر سے نہ گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کی بار اگر زندہ رہی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ اپنے گھر سے نکلے اور حج بیت اللہ کیا۔ اس کے بعد زیارت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ اس کی زوجہ بیمار ہو گئی، اور بیماری کی وجہ سے اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہٰذا میت کو وہیں چھوڑ کر روتا ہوا بھاگتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ اچانک بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی، اور فرمایا جا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا، اور اے بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے کہ وہ زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کے دل میں محبت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید 40 سال تک اس کی زندگی اسے بخش دی، تاکہ وہ سمجھ لے کہ جس کی زیارت کے لیے آ رہی ہے اس کا رتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا کہ زوجہ اس کی صحیح سلامت بیٹھی ہے۔ کہا تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا جب ملک الموت میری روح قبض کی اور میری روح لے کر چلے
تو میں نے دیکھا ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے اور ان کو جوں ہی ملک الموت نے دیکھا کھڑے ہو گئے ادب سے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس ڈال دو، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے، اس لیے ابھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے میری روح میرے جسم میں ڈال دی اور میں زندہ ہو گئی۔ اس عورت نے بتلایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے بھی لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے پوچھا کہ جو تشریف لائے تھے ان کی شکل کیسی تھی؟ اگر وہ ان کو دیکھ لے تو کیا پہچان سکتی ہے؟ اس نے کہا بے شک۔ پس اس کا شوہر اس کو ساتھ لے کر خدمت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرے مبارک پر نظر کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی، اور یہی وہ ہیں جن کے ہاتھوں پر بوسے ملک الموت نے لیے۔ پیارے دوستو، یہ معجزہ تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مدد فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر بھی اسی طرح اپنی مہربانیاں، اپنی رحمت، اپنی شفقت بنائے رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، شیطان کی شر سے بچائیں، اور مرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔